کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور جس کے پاس کھربوں ڈالر کے ہتھیار ہیں، جس کی فوج کو ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے، وہی طاقت آج ایک ایسے ملک کے سامنے الجھ چکی ہے جسے سالوں سے کمزور، پابندیوں کا شکار اور تنہا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ آج کی حقیقت بنتی جا رہی ہے، اور اس کہانی میں طاقت بھی ہے، غرور بھی ہے اور حکمت عملی بھی ہے، اور ایک ایسا موڑ بھی ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھا جاتا رہا، اور ہر سال اس کی فوج پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جتنا کئی ممالک کی پوری معیشت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے جدید ترین طیارے فضاؤں میں راج کرتے ہیں اور اس کی بحر یا سمندروں میں اپنی طاقت دکھاتی ہے، اور اس کی فوج زمین پر اپنی برتری قائم رکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس نے اس سوچ کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو برسوں سے پابندیوں کا شکار ہے، جس کے پاس نہ ہی امریکہ جیسی جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہی وہ وسائل ہیں۔ اسی ایران نے چند ہی ہفتوں میں ایسی چالیں چلیں کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ کے مہنگے ترین ہتھیار جو کبھی ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، اب یہ تباہ ہو رہے ہیں یا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دنیا کے جدید ترین ڈرونز ایک ایک کر کے گرائے جا رہے ہیں، اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے F-35 کے بارے میں خبر آئی کہ اسے نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ سوچے، ایک ایسا جہاز جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ ریڈار سے غائب ہو جائے، جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، وہ ایک ایسے ملک کے ہاتھوں نشانہ بن گیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس جدید دفاعی نظام بھی موجود نہیں۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ جنگ کا انداز بدل رہا ہے، اور یہاں سے کہانی کا اصل رخ سامنے آتا ہے، کیونکہ ایران نے طاقت سے زیادہ دماغ کا استعمال کیا۔ جہاں امریکہ نے مہنگی ٹیکنالوجی پر انحصار کیا، وہیں ایران نے سادہ مگر مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ ریڈار سے بچنے والے طیارے کو پکڑنے کے لیے حرارت کو ٹریک کیا گیا، کیونکہ چاہے کوئی بھی جتنا مرضی طیارہ جدید قسم کا بن جائے، اس کا انجن حرارت ضرور پیدا کرتا ہے، اور یہی اس کی کمزوری بن گئی۔ اسی حکمت عملی کے ساتھ ایران نے صرف طیاروں کو چیلنج نہیں کیا بلکہ امریکہ کے جدید ڈرون کو بھی ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا۔ وہ ڈرونز جو جدید جنگ کا اہم حصہ سمجھے جاتے تھے، جن پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور وہ ایران کے لیے صرف ایک ہدف بن گئے، اور یوں آہستہ آہستہ امریکہ کی فضائی برتری پر سوال اٹھنے لگے۔ لیکن کہانی صرف فضا تک محدود نہیں رہی بلکہ سمندر میں بھی حالات بدلنے لگے، کیونکہ امریکہ کے بڑے سے بڑے بحری بیڑے جو دنیا بھر میں طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب ایران کے قریب آنے سے بھی ہچکچانے لگے۔ کچھ کو تو پیچھے ہٹنا پڑا تو کچھ کو مرمت کے بہانے واپس جانا پڑا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمت عملی اور حالات کے سمجھنے سے بھی آتی ہے۔ ادھر امریکہ کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی نظر آنے لگی، کیونکہ پالیسی بار بار بدل رہی تھی۔ کبھی فتح کے دعوے کیے جاتے تو کبھی جنگ بندی کی باتیں کی جاتی، تو کبھی سخت قسم کا موقف اپنایا جاتے، اور کبھی اچانک نرمی دکھائی جاتی۔ یہ سب کچھ ایک غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کر رہا تھا جو خود امریکہ کے لیے بھی مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب امریکہ کی طرف سے
चंद दिनों के लिए हमले रोकने की बात की गई। बज़ाहिर ये एक वक्ती फैसला था, लेकिन दर हकीकत ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ था, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। शायद वो असूल जो बरसों से कायम थे अब नए सवालात का सामना कर रहे हैं, और यही वो नुक्ता है जहां हमें रोक कर समझना और सोचना पड़ता है कि क्या वाकया ही ताकत का मतलब सिर्फ जदीद तरीन हथियार है, या फिर असल ताकत सही वक्त पर सही फैसला लेने में है। क्योंकि ईरान ने साबित किया कि कम वसाइल के बावजूद अगर हिकमत अमली मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चैलेंज किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज दुनिया के कई ममालिक इस सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं, अपनी जंगी हिकमत अमली को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक नया सबक है, एक नई हकीकत है जो बता रही है कि मुस्तकिल की जंगें सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि जहानत, सब्र और मंसूबा बंदी से ही जीती जाएंगी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ये कशीदगी मजीद बढ़ेगी या कोई इसका हल नया निकल आएगा? क्या दुनिया एक नए तवाज़ुन की तरफ बढ़ेगी या सिर्फ एक आर्जी मरहला है? लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ा हो चुकी है कि दुनिया बदल रही है, ताकत का मयार बदल रहा है और जंग के अंदाज भी बदल रहे हैं। और शायद आने वाले वक्त में वही कामयाब होगा जो सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि अपनी सोच और हिकमत अमली पर भी इतना ही यकीन रखता होगा। तो नाज़रीन, ये थी कुछ मालूमात अमेरिका के बारे में, जिसके पास जदीद किस्म के हथियार और जदीद किस्म के जंगी जहाज हैं, और दूसरी तरफ है ईरान जिसके पास ना वसाइल और लगी पाबंदियां बरसों से। उसके बावजूद उसने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को कि जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत अमली से जीती जाती हैं। तो और साथ जज्बा ईमान भी होना बहुत ज़रूरी है, जो ईरान ने कर दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात पसंद आई हैं, और वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी मालूमात के साथ, किसी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान।